حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا، اعمل لدنیاک بقدر بقائک فیہا واعمل لآخرتک بقدر بقائک فیہا۔ دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا تم نے دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنا تم نے آخرت میں رہنا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، یہاں کا قیام عارضی قیام ہے، اور آخرت کی زندگی ابد الآباد کی زندگی، ہمیشہ کی زندگی ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ اس زندگی کا آغاز تو ہے لیکن اختتام نہیں ہے، ابتدا تو ہے لیکن انتہا نہیں ہے۔ اس لیے اس زندگی کی تیاری بھی زیادہ، اس کے لیے محنت بھی زیادہ، اس کے لیے اہتمام بھی زیادہ۔ رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کرنی چاہیے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو نازل فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے قرآن کے نزول سے شرف بخشا۔ اس مہینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو عظمت عطا فرمائی، قرآن کی وجہ سے اس مہینے کو عظمت عطا فرمائی کہ اللہ رب العزت یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں نوافل کا ثواب فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور فرائض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ تو جس طرح ہم دنیا کی چیزوں کے لیے تیاری کرتے ہیں، اس طرح رمضان کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ شادی کرنی ہو، شادی سے مہینوں پہلے اس کے لیے تیاری کی جاتی ہے، گھر میں بار بار مشورے ہوتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر غور و فکر کیا جاتا ہے۔ اور اگر کسی بچی کی شادی ہو اور گھر والے بیٹھ کے مشورہ بھی نہ کر رہے ہوں تو وہ کتنا ناراض ہوگا، وہ بچی کتنا محسوس کرے گی اس بات کو، وہ بچہ کتنا محسوس کرے گا اس بات کو کہ میری شادی میں 10-20 دن رہ گئے ہیں اور گھر والوں کو فکر ہی نہیں ہے، کوئی تیاری نہیں ہے، اس کے لیے کوئی مشاورت ہی نہیں ہے۔ اور اگر چند دن باقی رہ جائیں اور اس وقت تک بھی کوئی تیاری نہ ہو تو وہ ناراض اتنے زیادہ ہو جائیں گے کہ شاید شادی سے ہی انکار کر دیں۔ تو رمضان سے پہلے ہم اللہ رب العزت کو اپنی تیاری دکھائیں، گھر میں بیٹھ کے مشاورت ہو کہ ہمیں رمضان کیسے گزارنا چاہیے، کن کن کاموں کو مؤخر کرنا چاہیے، کن کن کاموں کو بالکل ختم کر دینا چاہیے، اور رمضان میں اعمال کو کیسے کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت اس بات سے خوش ہوں گے۔ اگلا رمضان دیکھنا نصیب ہوتا ہے کہ نہیں یہ کچھ پتہ نہیں۔ ہر سال رمضان آتا ہے اور ہماری غفلت کی نظر ہو جاتا ہے، رمضان چلا جاتا ہے، اور جب گزر جاتا ہے تو پھر سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں رہتا، پھر اگلے سال کا انتظار ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے اس بات کی دعا بھی کی جائے اور کوشش بھی کی جائے کہ اس رمضان میں ہم اپنے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ سے معاف کروا لیں۔ اور سب سے بڑی چیز جو اللہ سے مانگنے کی ہے وہ معافی ہے، کہ حضرت عائشہ نے حضور سے عرض کیا کہ اگر مجھے شب قدر نصیب ہو تو میں کیا مانگوں؟ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ سے معافی مانگو، یوں کہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف فرما دے۔